دنیا کی ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر کے اندر بلب لگا ہوتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے روشنی کا پہنچانا۔ گھر کے اندر لوگ گائے پالتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے دودھ دینا۔ گھر کے اندر انسان ایک پودا لگاتا ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے پھول دینا۔ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے نیک اعمال کرنا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ موت اور حیات کو پیدا کیا کہ یہ آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو نیک اعمال کا کرنا یہ ہمارا مقصد زندگی ہے۔ اگر کوئی چیز اپنے مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دے تو وہ بے قیمت ہو جاتی ہے، اور مقصد کو پورا کرتی رہے تو وہ قیمت والی رہتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر گھر میں ایک بلب پڑا ہے تو باپ اپنے بچے کو اس کے قریب بھی نہیں جانے دیتا۔ اگر دیکھے کہ بچہ اس کو ہاتھ لگا رہا ہے تو بیوی کو ڈانٹ پڑتی ہے کہ تم نے بلب کو ایسی جگہ رکھا ہی کیوں؟ تم نے بچے کو سمجھایا کیوں نہیں؟ حالانکہ اس کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہے، لیکن 1 روپے کے بلب کو ہاتھ لگا لے تو بچے کو ڈانٹ پڑتی ہے، یہ ٹوٹ جائے گا، یہ خراب ہو جائے گا، اس کو مت ہاتھ لگاؤ، اس لیے کہ وہ بلب اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ اسی طرح انسان نے گھر میں گائے پالی تو اس گائے کو چارہ بھی ڈال رہا ہے، نہلا بھی رہا ہے، اس گائے کا گوبر خود اٹھا رہا ہے، اس کو کبھی سردی میں اندر کمرے میں باندھتا ہے اور کبھی باہر لا کے باندھتا ہے۔ یہ اشرف المخلوقات ہو کر اس جانور کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ جانور اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ اور اگر کبھی اس جانور کو چارہ نہ ڈالا جائے، پانی نہ پلایا جائے، تو جو اس کی خبر گیری کرنے والے ہیں ان کو ڈانٹ پڑتی ہے کہ تم نے اس جانور کو کیوں نہیں چارہ ڈالا، اس کو کیوں نہیں پانی پلایا۔ اسی طرح گھر کے اندر ایک پودا لگایا، اب اس کو کوئی پانی نہیں دیتا اور وہ مرجھا رہا ہے تو ڈانٹ پڑے گی، بھئی اس کو پانی کیوں نہیں دے رہے، ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے یہ پودا مر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، جب تک وہ چیز مقصد کو پورا کرتی رہے اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے، اور جب وہ مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دے تو وہ بے قیمت بن جاتی ہے۔ چنانچہ گھر میں ایک بلب پڑا ہے، اس کو آپ نے اپنی جگہ پر لگانا چاہا لیکن لگاتے ہی وہ فیوز ہو گیا، تو آپ اس کو اٹھا کے ٹریش کین میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ وہی بلب تھا کہ جس کو ہاتھ لگانے پر بیٹے کو ڈانٹ پڑی تھی، اور یہ وہی بلب ہے کہ آپ اس کو اٹھا کے ٹریش کین میں پھینک رہی ہیں۔ وجہ کیا کہ اب وہ فیوز ہو گیا، مقصد پورا نہیں کرتا، اب اس کی کوئی قیمت نہیں، اب اس کو بے شک پھینک دو، چاہے وہ ٹوٹ جائے اور چاہے وہ گھر سے دور چلا جائے۔ اسی طرح اگر گائے پالی کہ مجھے دودھ دے گی اور کسی بیماری کی وجہ سے وہ دودھ دینا بند کر دیتی ہے تو مالک اس کی خدمت نہیں کرتا، پھر وہ قصاب کے حوالے کر دیتا ہے کہ جی اب اس کو تم ذبح کرو اور اس کا گوشت کھائیں لوگ۔ جس گائے کو پانی نہ پلانے پہ ڈانٹ پڑ رہی تھی، اب اس گائے کے گلے پہ چھری بھی پھر رہی ہے تو پرواہ نہیں ہے۔ گھر کے اندر جو پودا لگایا گیا تھا، اگر وہ کسی وجہ سے ڈیڈ ہو گیا تو اب اس پودے کو خود اپنے ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ وہی پودا تھا جس کے پھول کو اگر بچے نے ہاتھ لگانا چاہا تو بچے کو ڈانٹ پڑی، وہی پھول دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اب جب اس پہ پھول لگتے ہی نہیں، وہ مر گیا تو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ تو ان مثالوں سے یہ بات بہت واضح ہوتی ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد زندگی ہے، جب تک وہ مقصد زندگی کو پوری کرتی رہے اس کی قدر و قیمت ہے، اور جب مقصد زندگی کو پورا کرنا چھوڑ دے تو اس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے مالک کی نظر میں۔ اب یہ مثالیں ہم اپنے اوپر ذرا چسپاں کریں کہ ہمارا بھی ایک مقصد زندگی ہے، اور وہ مقصد زندگی ہے نیک اعمال کا کرنا۔ اگر ہم نیک اعمال کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت کی نظر میں ہماری عزت رہے گی، اور اگر وہ پورا کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر جائیں گے۔ اور جب کوئی چیز بے قیمت ہو جاتی ہے پھر اس کے ساتھ جو مرضی ہوتا پھر انسان کو پرواہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں مکھی اور مچھر کی کوئی قیمت نہیں،
اگر کہیں سپرے کر کے لاکھوں مچھر مار دیے جائیں تو کبھی اخبار میں خبر ہی نہیں آتی کہ جی فلاں جگہ پر 10 لاکھ مچھر مر گئے۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں 2 بندے مر جائیں تو اخبار میں بڑی خبر لگی ہوتی ہے، کیوں؟ ان کی قیمت ہے۔ اور لاکھوں مچھر مر جائیں تو پرواہ ہی نہیں۔ جب انسان بھی مقصد زندگی کو پورا کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ اللہ کی نظر میں مکھی اور مچھر کے برابر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو لوگ ذلیل کریں تو اللہ کو پرواہ نہیں، پھر اس کو تکلیف پہنچائیں پرواہ نہیں۔ اب جس عورت نے نہ نماز پڑھی نہ تلاوت کی، اپنے رب کو بھلا دیا، وہ ہر وقت بے پردگی کے کاموں میں لگی ہے، فیشن میں لگی ہے، گناہوں میں لگی ہے، غیر محرم مردوں میں پھنسی ہوئی ہے، تو وہ تو مقصد زندگی کو بھول گئی۔ اب وہ دنیا میں جتنا مرضی ذلیل و خوار ہوتی پھرے، اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اس لیے کتنی عورتیں ایسی ہیں جو یہی شکوے کرتی ہیں، خامن نے تنگ کر رکھا ہے، ساس نے تنگ کر رکھا ہے، فلاں نے تنگ کر رکھا ہے۔ بھائی جب ہم مقصد زندگی کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بے قیمت بن جائیں گے۔ اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ہم کتنا مقصد کو پورا کر رہے ہیں اور ہماری کیا قیمت ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ تو مقصد زندگی کھانا پینا نہیں، کھانا پینا تو ضرورت ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ضرورت مقصد سے ٹکرائے تو ضرورت کو چھوڑتے ہیں، مقصد کو نہیں چھوڑا کرتے۔ اس کی مثال آپ یوں لیں کہ ایک آدمی کا بزنس ہے اور رمضان شریف میں اس کا بزنس ذرا تیز ہو جاتا ہے، کسٹمر زیادہ آتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ ایسا بندہ دوپہر کا کھانا چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح شام کو کھانا واپس آ جاتا ہے۔ تو بیوی پوچھتی ہے کہ آپ نے دوپہر کو کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کہے گا اتنے کسٹمر تھے مجھے فرصت ہی نہیں ملی۔ ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کے ایسے سیزنل کام ہوتے ہیں، سارا دن وہ اپنے کسٹمر کو سامان بیچتے ہیں اور جب رات آتی ہے تو سوتے نہیں ہیں، اس وقت وہ سامان منگواتے ہیں اور رات کو سامان کی سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ دن میں سو رہے ہیں نہ رات میں سو رہے ہیں۔ پوچھو بھائی سوتے کیوں نہیں؟ کہ جی ایک رمضان کا ہی تو مہینہ ہے، کوئی بات نہیں، اس کے بعد نیندیں پوری کر لیں گے۔ تو دیکھیے جہاں ضرورت اور مقصد آپس میں ٹکرانے لگے تو انسان نے ضرورت کو چھوڑ دیا، مقصد کو نہیں چھوڑا۔ کسی بندے کا سیزن اگر فیل ہو بزنس میں، اس کو کوئی دوست بلائے جی میرے بیٹے کی شادی میں آؤ، صاف جواب۔ ہم نے گھر میں اپنے بچوں کو دیکھا ہے جب امتحان کا وقت ہوتا ہے تو ادھر ادھر کے سارے یہ اپنے مسئلے سمیٹ دیتے ہیں اور پڑھنے میں لگے رہتے ہیں۔ نیند بھی کم ہو جاتی ہے، گپیں بھی نہیں مارتے، آرام سے بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اب میں نے امتحان لکھنا ہے اور اس میں اچھے نمبر لینے ہیں۔ تو اس دنیا میں آنے کا ہمارا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہے نیک اعمال کر کے اللہ کا فرما بردار بندہ بن جانا۔ آپ نے گھر کے اندر ایک نوکر کو رکھا تو مقصد ہوتا ہے کہ وہ کام کرے۔ اب اگر وہ کام ہی نہیں کرتا، نہ وقت پہ آتا ہے اور وقت سے پہلے چلا بھی جاتا ہے اور بغیر بتائے چھٹیاں کر لیتا ہے اور کام بتاؤ تو کام ہوا نہیں ہوتا، تو آپ کبھی اس کو تنخواہ نہیں دیں گی اور کہیں نہیں رکھیں گی۔ 2-4 دن اس کو دیکھیں گی، سمجھائیں گی، پھر اس کی چھٹی۔ تو سوچئے نا کہ ہم 1 مہینہ کام کے بغیر کسی بندے کو پیمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پروردگار عالم نے تو ہمیں پوری زندگی دی کہ میرے بندو میری بندگی کرو۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں فرصت نہیں ہوتی دنیا کے کاموں سے، اور اللہ رب العزت پھر ہمیں نیکی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے حالات بھیجتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ سنبھل جائے اور موت سے پہلے نیک اعمال کو کر لے۔ ایک اور انداز سے یہ بات سمجھیے کہ دنیا کے ہر ملک کی ایک کرنسی ہوتی ہے۔ انسان جس ملک میں رہتا ہو، اگر وہاں کی کرنسی اس کے پاس بہت زیادہ ہو تو اس کی زندگی پرسہولت ہو جاتی ہے۔ مال پیسہ خوب ہے تو وہ اچھا مکان خرید لے گا، نئی گاڑی بک کروا لے گا، اچھے کپڑے پہنے گا، بیوی جیولری اچھی پہنے گی، اچھے کھانے پکیں گے، جو بھی اس کی ضرورت ہے آسانی سے پوری ہو جائے گی۔ یہ سب کس لیے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے۔ اس لیے آج کے اس مادہ پرست دور میں جو عورت زیادہ حسن والی ہو اس کو خوش قسمت سمجھتے ہیں، جو مرد زیادہ مال والا ہو وہ خوش قسمت سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ خوش قسمت تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کا برگزیدہ اور فرما بردار بندہ ہوتا ہے۔ مگر عورتیں سمجھتی ہیں کہ جو لڑکی بہت خوبصورت ہے اس کے بڑے اچھے رشتے آئیں گے، اس کو اچھا گھر ملے گا، محبت کرنے والا خامن ملے گا، اس کی مرادیں پوری ہوں گی،
یہ دھوکہ ہے۔ خوش قسمتی یہ کہ انسان اپنے مالک کو پسند آ جائے اور اس کی نظر میں انسان کی قدر و قیمت ہو جائے۔ اس لیے رب کریم نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ دیکھیں نا، جس کی قدر و قیمت ہے اب ذرا اس کے ساتھ کوئی ٹکر تو لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ۔ تو ہم نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی نظر میں اپنی قیمت بنائیں۔ تو اگر کسی ملک میں رہتے ہوئے کسی کے پاس کرنسی زیادہ ہے تو اس ملک میں زندگی پر سہولت ہے۔ ہر ملک کی کرنسی الگ الگ ہوتی ہے، یہاں کی کرنسی اور ہے، سعودی عرب کی اور ہے، انڈیا میں اور ہے، پاکستان میں اور ہے، امریکہ میں اور ہے۔ ہر ملک کی اپنی اپنی کرنسی ہے، لیکن جس ملک میں ہے وہاں کی اگر کرنسی ہوگی تو زندگی آسان گزرے۔ ایک مرتبہ ہمیں اس کا عجیب تجربہ ہوا۔ عمرے کے سفر پر گئے، بچے ساتھ تھے۔ جب سعودی عرب ایئرپورٹ پر پہنچے تو چھوٹے بچے نے کسی چیز کا مطالبہ کیا، اس کے لیے کوئی چیز لینی پڑ گئی۔ اب ڈالر تو ہمارے پاس تھے، لیکن جس دکاندار کے پاس جاتے وہ کہتا مجھے ریال دو، اور جو ریال تبدیل کرنے والی جگہ تھی یا آفس تھا وہ بند ہو چکا تھا۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی نماز کے لیے بند ہوا ہے، آپ کو آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا، وہ کھلے گا تو پھر آپ کرنسی کو تبدیل کروا لیجیے گا۔ اب بچہ رو رہا ہے، ڈالر ہاتھ میں ہے، $100۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کھلا کروائیں، مگر کھلا ہو نہیں سکتا، اور چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں اور دکاندار بھی موجود ہیں، مگر ہر دکاندار کہتا ہے جی مجھے ریال چاہیے۔ تو اس دن ہمیں یہ تجربہ ہوا کہ واقعی جس ملک میں ہو اس کی کرنسی کا ہونا ضروری ہے، اگر نہ ہوگی تو کوئی چیز نہیں ملتی۔ تو جب مختلف ملکوں کی اپنی اپنی کرنسیاں ہیں اور جس ملک کی کرنسی انسان کے پاس ہو وہاں زندگی پرسہولت، اور اگر وہ نہ ہو تو انسان کو مصیبتیں اور مشکلیں، تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آخرت کی زندگی کی کرنسی نیکیاں ہیں۔ چنانچہ جو انسان خوب نیکیاں کما کر آخرت میں جائے گا وہ آخرت کا ملینر اور بلینر ہوگا۔ اس کے لیے قبر میں بھی جنت کا باغ، اس کے لیے قیامت کے دن بھی عرش کا سایہ، پل صراط بھی تیزی کے ساتھ پار، اور جنت کے بھی سارے دروازے کھولیں گے، جس دروازے سے چاہے وہ اندر داخل ہو جائے۔ تو دیکھیے یہ کیسا خوش نصیب انسان ہے۔ لوگوں کے لیے قیامت کا دن ہزاروں سال لمبا، اور اس نیک بندے کے لیے فجر کی سنتوں کے برابر۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے مختصر نماز فجر کی سنتیں ہوتی تھی، بہت ہلکی پڑھتے تھے۔ تو فجر کی 2 سنتوں کے بقدر قیامت کا دن ہوگا، اس لیے کہ ان کے پاس کرنسی ہے، اور یہ جنت میں جائیں گے تو پھر ان کو اونچے سے اونچے درجات بھی ملیں گے۔ کہا جائے گا تو حافظ قرآن ہے، اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ایک ایک آیت کو پڑھتا جا اور جنت کا ایک ایک درجہ چڑھتا جا۔ یہ کیسا خوش نصیب انسان ہوگا کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو یاد کرنے پر اس کو ایک ایک درجہ اونچا نصیب ہوگا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نیبرہڈ میں اس کو جگہ مل جائے گی۔ یہ ہے خوش نصیبی اور یہ ہے خوش بختی۔ اور جس بندے کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ بندہ قیامت کے دن بلکہ قبر سے ہی پریشان، قبر جہنم کا گڑھا، اور اٹھے گا تو قیامت کے دن گناہوں کے بقدر پسینہ، کوئی کمر تک پسینے میں شرابور، کوئی اپنے گلے تک پسینے میں شرابور۔ اور جیسے کوئی چیز جلتی ہے، آپ آلو ابالیں تو جس طرح آلو پانی کے اندر خوب ہیٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے، ایسے انسان اپنے پسینے میں ہیٹ اپ ہو رہا ہوگا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ذرا سا پسینہ آئے تو آج عورتوں سے وہ وقت گرمی برداشت نہیں ہوتی، کچن میں کام کریں تو چولہے کے قریب کام کرنے سے پسینہ ہوتا ہے، تو ہم نے دیکھا لوگ کچن میں بھی ایئر کنڈیشنر لگواتے ہیں۔ تو دنیا کی تھوڑی دیر کی گرمی اگر برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوتی۔ آج کسی کے گھر میں پیسے نہ ہوں، وہ عورت اتنی پریشان ہوتی ہے، مجھے بچوں کے لیے چیز لینی تھی، مجھے خامند خرچہ نہیں دیتا، میں بھیک مانگتی ہوں، دھکے کھاتی ہوں۔ بھائی اگر دنیا میں پیسے نہیں اور اتنا ذلیل ہونا پڑتا ہے تو اگر آخرت میں نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر کتنا ذلیل ہونا پڑے گا۔ ایک نیکی انسان مانگنے کی کوشش کرے گا اور کوئی نہیں دے گا،
یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ایک بندے کے پاس ایک نیکی کم ہوگی، وہ بھائی سے مانگے گا، بیوی سے مانگے گا، ماں سے مانگے گا، ماں اس کو ایک نیکی نہیں دے گی۔ اللہ رب العزت کا قرآن گواہی دے رہا ہے، وہ کہے گا ماں میں آپ کا بیٹا ہوں، اتنی محبت کے آپ دعوے کرتی تھیں اور دھوپ میں مجھے کھڑا ہوتا دیکھ نہیں سکتی تھیں، اماں مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مگر اس دن کی ہیبت اتنی ہوگی کہ ماں اپنے بیٹے کو ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گی۔ وہ خاوند جو اتنی محبتوں کا اظہار کرتا تھا، قربان ہوتا تھا، خرچ کرتا تھا، کہتا تھا اشارہ تو کرو، لب تو ہلاؤ، جو اس طرح مرادیں پوری کرتا تھا، قیامت کے دن بیوی ایک نیکی مانگے گی، خاوند ایک نیکی نہیں دے گا۔ تو جب اپنے بھی بیگانے بن جائیں گے اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو آج انسان ان کی خاطر کیوں برے اعمال کرتا ہے اور نیک اعمال کو چھوڑتا ہے۔ آپ غور کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہ جی مہمان آ گئے تھے، میں مصروف ہو گئی تھی، وہ جی بس مجھے یاد نہیں رہا، نماز کا وقت نکل گیا۔ یہ کوئی باتیں ہیں؟ جب مقصد زندگی ہے اللہ کی عبادت کرنا، تو مقصد کو ہم کیوں نہیں پورا کر رہے؟ ہے تو عورتوں والی بات، لیکن اگر کوئی عورت شادی ہونے کے بعد خاوند کی خدمت نہیں کرتی، بیمار ہے جس وجہ سے خاوند کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی، تو وہ خاوند کب تک اسے رکھے گا؟ یقینی بات ہے طلاق ہو کے گھر جائے گی۔ تو ہمارا بھی زندگی کا ایک مقصد ہے، پورا کریں گے تو اللہ رب العزت کی نظر میں ہماری قیمت ہوگی، اس مقصد کو پورا ہمیں ہر وقت کرنا ہے۔ آپ سوچیں کتنی عورتیں ہیں جو صبح اٹھتی ہیں اور ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ آج میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، آج کا دن مجھے ملا ہے کہ میں اپنے مالک کی فرما بردار بندی بن کے وقت گزاروں، میں نماز بھی پڑھوں گی، تلاوت بھی کروں گی، تسبیحات بھی کروں گی، میری نظر بھی غلط نہیں دیکھے گی، میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، میں بے پردگی بھی نہیں ہونے دوں گی، میں کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گی، میں شام کے وقت ایسا دن گزار چکی ہوں گی کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ تمنائیں آج دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں، بس ایک روٹین کی زندگی ہے۔ عورت سمجھتی ہے مجھے صبح اٹھنا ہے تو ناشتہ بنوانا ہے، خامن کو بھیجنا ہے، بچوں کو بھیجنا ہے، بھائی یہ ضروریات زندگی ہیں۔ پھر مجھے اپنے کپڑے جو ہے دھلوانے ہیں، پریس کروانے ہیں، اور پھر اس کے بعد مجھے فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام، اور اس طرح دن گزر جاتا ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر بیٹھ کر سوچیں تو سارا دن دنیا کے کاموں میں گزر گیا۔ تو انسان نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا؟ آج کسی عورت کو کہیں کہ تمہارا گھر ہمیں لے کے دیتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں ویرانہ ہے، بجلی بھی نہیں، رات کو اندھیرا ہوتا ہے، اور رات کو وہاں پر چور ڈاکو بہت شور کرتے ہیں اور ڈاکہ بھی مارتے ہیں، گھر میں بھی گھس آتے ہیں، اور کوئی نیبر نہیں، کچھ نہیں، اکیلے ہیں، ضروریات زندگی بھی نہیں، تو عورت کہے گی کہ میں مر جاؤں گی، میں اس جگہ گھر نہیں لوں گی۔ تو اگر اس عورت کو بتایا جائے کہ آخرت میں تمہاری بے عملیوں کی وجہ سے تمہارا گھر جہنم میں بنے گا، جہاں روشنی نہیں ہوگی، جہاں پر فرشتے لمبے لمبے دانت ہوں گے اور ناخن ہوں گے، کالا رنگ ہوگا، اور وہ آئیں گے اور تمہیں دیکھیں گے، گردن سے پکڑیں گے، اور چھڑانے والا بھی پاس کوئی نہیں ہوگا، تو عورت کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پر میں کیسے زندگی گزار سکوں گی؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ آج وقت ہے سوچنے کا کہ ہم اپنی زندگی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گزار رہے ہیں یا من مرضی سے گزار رہے ہیں۔ آج ہم جتنی نیکی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر جنت میں اتنا بڑا درخت لگ جاتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 70 سال تک دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اور ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا کتنا آسان ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو آدمی نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو جنت میں اس کا گھر بنتا رہتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ فرشتے اس کا گھر بنانا روک دیتے ہیں، تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں بھئی گھر بنانا کیوں روک دیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی پیچھے سے میٹیریل آنا بند ہو گیا۔ تو جب انسان نیکی کرنا ختم کر دیتا ہے تو گھر کا میٹیریل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب خوش نصیب تو وہی عورت ہے نا جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں بہترین گھر بنوا لے،
جو اللہ رب العزت کی نظر میں اپنا مقام پیدا کر لے۔ ہم اگر سوچیں تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ اس لیے مشائخ نے فرمایا الوقت من ذہب و فضہ، کہ یہ وقت سونا اور چاندی ہے۔ الوقت هو الحیات، وقت کا نام ہی زندگی ہے، اور ہم اپنی زندگی کا وقت کتنا بیکار چیزوں میں ضائع کرتے رہتے ہیں، بیکار باتوں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اکابر ایک ایک لمحے کا خیال کیا کرتے تھے اور اپنے وقت کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، بلکہ اپنے وقت کو نیکی میں خرچ کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دو نعمتیں ہیں جن میں انسان اکثر دھوکہ کھا لیتے ہیں، الصحہ والفراغ، صحت اور فرصت۔ صحت ہوتی ہے تو اس کی بھی قدر نہیں کرتے، اور اگر فرصت ہوتی ہے تو اس کی بھی قدر نہیں کرتے۔ صحت ہوتی ہے تو پھر نیک اعمال میں آگے نہیں بڑھتے۔ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ مسجد میں بیٹھا رو رہا ہے، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ جب جوانی تھی تو مسجد کا دھیان نہیں تھا، اب ریٹائرمنٹ کے بعد مسجد میں آنا شروع ہوا تو آنکھوں پہ موتیا بند آ گیا، جس وجہ سے اب بینائی چلی گئی۔ میں چاہوں بھی صحیح میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، رو اس لیے رہا ہوں کہ کاش میں نے کچھ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کی ہوتی تو آج ویسے زبانی ہی بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ لیتا، اب میں دیکھ کے پڑھ نہیں سکتا، اللہ نے نعمت چھین لی۔ تو انسان نعمت کی موجودگی میں نعمت کی قدر کرے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکتا ہے اتنا نیکی کر لے، دوڑ دوڑ کے نیکی کرے، بھاگ بھاگ کے نیکی کرے۔ نیکی کر کر کے تھکے اور تھک تھک کے پھر نیکی کرے۔ اس لیے ایسا بندہ جو تھکاوٹ کے باوجود بھی نیک کام کر رہا ہو، اللہ کو بڑا پسندیدہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک نوجوان قافلے کے ساتھ جا رہا تھا اور سب تھکے ہوئے تھے، اور وہ رات کے آخری پہر میں کسی منزل پر پہنچے تو سارے قافلے والے سو گئے۔ اس نے وضو کیا اور یہ تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت دوسرے فرشتوں کو دکھاتے ہیں اور اس نوجوان پہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی تو تھکا ہوا تھا، مگر میری محبت نے اس کو مصلی پر کھڑا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ انسان تھکاوٹ کے باوجود نیک عمل کر رہا ہو، اور شوق ہو نیک عمل کرنے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے کہ کسی بندے کو نیکی کا شوق ہو، میں اتنا قرآن مجید پڑھ لوں، میں اتنی تسبیحات پڑھ لوں، میں اس سنت پہ بھی عمل کر لوں، میں اس سنت پہ بھی عمل کر لوں۔ ہر وقت کی یہ سوچ ہو اور انسان اپنے وقت کو کارآمد بنانے کے اندر لگا رہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گلی میں سے گزر رہا تھا، ایک بچے کو دیکھا کہ وہ الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے اور غم زدہ نظر آتا ہے، ڈپریسڈ نظر آتا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کو دوسرے بچے اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دے رہے، تو یہ بچہ پریشان بیٹھا ہے، چلو میں ذرا اس کی دل لگی کر لوں۔ میں نے سلام کیا اور بچے سے پوچھا کہ بچہ کیا وجہ ہے، کیوں غم زدہ ہو، کیا یہ بچے تمہیں اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے؟ اس بچے نے آنکھ اٹھا کے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا انکل افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو؟ تو انکل میں کھیل کود کے لیے تو پیدا نہیں ہوا۔ کہنے لگے مجھے بہت حیرت ہوئی، یہ بچہ ہے اور بچپن میں تو بچے کھیل میں ہی وقت گزارتے ہیں، مگر یہ اتنا سمجھدار کہ یہ کہتا ہے کہ میں کھیل کود کے لیے تو پیدا نہیں ہوا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بچے تم چھوٹے ہو، ابھی سے تم کیوں اتنے فکر مند ہو گئے؟ تو اس بچے نے عجیب خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا انکل میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں کہ میری والدہ نے چولہے میں جب آگ جلانی ہوتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو چولہے میں ڈالتی ہے، آگ سلگاتی ہے، جب آگ جلنے لگ جاتی ہے پھر بڑی لکڑیوں کی باری بعد میں آتی ہے۔ تو جب یہ اپنے گھر میں روز دیکھتا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو جلانا چاہیں اور پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اندر ڈالیں کہ آگ اچھی طرح بھڑک جائے اور بڑوں کی باری بعد میں آئے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کے دل پہ بھی آخرت کا اتنا خوف ہے، ہم بال سفید کر بیٹھے اور ہمیں اپنی آخرت کے تیاری کی فکر نہ لگی، اس لیے کہ اس کا نام غفلت ہے اور ہم غفلت بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے بیٹھ کے کبھی اپنی موت کی تیاری کی، سوچا کتنی نمازیں زندگی میں ہم نے قضا کی اور ہمارے ذمہ قضا ہے اور پڑھنی ہے، کبھی فہرست بنائی،
کبھی روزوں کی قضا لکھی۔ ہر جوان عورت رمضان المبارک میں کچھ روزے ہوتے ہیں جو نہیں رکھ پاتی، مگر سستی کی وجہ سے ان کی قضا بھی نہیں کرتی۔ تو کتنے مہینوں کے روزے ذمے ہیں پتہ ہے، کبھی خیال ہی نہیں کیا۔ ہم نے کتنے لوگوں کی غیبت کی، ان کا حق ہمارے اوپر آتا ہے، کبھی ہم نے ان سے معافی مانگی؟ کتنے لوگوں کے دل دکھائے ہم نے، ایسی باتیں کی، کبھی ان سے سوری کیا؟ تو آخرت کے نقطہ نظر سے کیا ہم نے تیاری کر لی؟ اگر یہ ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں گے تو تمہارا دل کہے گا کہ ہم نے تو تیاری کی ہی نہیں، تو کیا آخرت میں بغیر تیاری کے چلے جائیں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے بغیر تیاری کے موت میں قدم رکھا، ایسا ہی ہے اس نے بغیر کشتی کے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ جو بغیر کشتی کے سمندر میں چھلانگ لگائے گا بالآخر ڈوب کر رہے گا، جو بغیر تیاری کے آخرت میں جائے گا بالآخر عذاب میں گرفتار ہو کر رہے گا۔ اس لیے موت کا جب وقت آتا ہے تو انسان پھر حسرت کرتا ہے، کاش مجھے تھوڑا سا وقت اور مل جاتا اور میں آخرت کی تیاری کر لیتا۔ آج وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، سہولت بھی ہے، ہم اس دنیا کی زندگی کو عبادت میں گزارنے کے لیے کوشش کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کی عمریں بین 70 و 60، 60-70 کے درمیان ہوگی، یعنی ایوریج عمر اتنی ہوگی، کسی کی کم بھی ہو سکتی ہے، کسی کی زیادہ بھی ہو سکتی ہے، مگر ایوریج عمریں اتنی ہی ہوں گی۔ تو آج آپ دیکھیں یہی 60-70 میں انسان چلا جاتا ہے دنیا سے۔ تو ذرا حساب لگائیں کہ ایک بندے کی عمر ہے 63 سال، تو زندگی کی ترتیب تو یہی ہوتی ہے کہ وہ 8 گھنٹے دفتر میں دیتا ہے اور 7-8 گھنٹے سونے میں اور ان کاموں میں گزر جاتے ہیں، تو 8 گھنٹے اس کے پاس باقی ہوتے ہیں۔ تو 8 گھنٹے دفتر کے، 8 گھنٹے نیند وغیرہ کے، اور 8 گھنٹے دوسرے کاموں کے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ 3 حصے اگر دن کے کریں تو 2 حصے تو اس کے ضرورتیں پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں، کاروبار کی ضرورتیں اور سونے کی ضرورتیں۔ تو 63 سال ہوں تو 2 حصے بنے 42 سال اور تیسرا حصہ بنا 21 سال۔ تو 63 سال جس کی زندگی ہے اس نے 42 سال تو یا کاروبار میں لگا دیے یا سونے میں لگا دیے، باقی بچے زندگی کے 21 سال۔ اب ان 21 سالوں میں سے زندگی کے پہلے 13 سال جو جوان نہیں ہوتا اور نام اعمال میں اس کے حساب شروع نہیں ہوتا وہ نکالیں تو باقی رہیں گے 8 سال 9 سال۔ اب اس 8-9 سال میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی وقت گزارنا ہے، تو اگر تیسرا حصہ نکال لے تو 3 سال باقی رہ گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ 63 سال جس کی زندگی ہے اس کی عبادت کا وقت اس میں صرف 3 سال ہے، باقی وقت دنیا کی ضرورتیں، دنیا کے کام اور دنیا کے جھگڑے۔ کتنا تھوڑا وقت ہے اللہ کی عبادت کے لیے جو ہم نکالتے ہیں۔ حق تو یہ چاہیے تھا کہ اس سے زیادہ وقت ہم لگاتے، اس لیے کہ آئے ہی عبادت کرنے کے لیے ہیں۔ اسی لیے اس کی ایک نشانی یہ کہ بہت ساری عورتوں کے رمضان شریف میں معمولات اچھے ہو جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، تلاوت بھی کرتی ہیں، تسبیحات بھی پڑھتی ہیں، درود شریف بھی پڑھ رہی ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہی ہیں، گناہوں سے بھی بچ رہی ہیں۔ تو بھئی رمضان میں اگر اللہ نے ایسی اچھی ترتیب بنوا دی تو بغیر رمضان کے بھی تو زندگی وہی ہونی چاہیے، لیکن بغیر رمضان کے تو 5 نمازیں پڑھنی بھی مشکل ہوتی ہیں۔ تو جن لوگوں نے زندگی کی قدر کو پہچانا انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، پوری دنیا ایک دن ہے اور اس ایک دن میں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضر الحسن البصری جنازتاً فلما فرغ من دفنها قال الحسن لأحد الحاضرین للدفن، جب جنازے کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے دفن کرنے والے لوگوں سے یہ گفتگو کی، بندے کو کہا اتظن ان ھذا المیت یود الآن ان یعود الی الدنیا لیزداد من الاعمال من الذکر والطاعت ویستغفر اللہ لذنوبہ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ اس میت کو یہ تمنا ہوگی کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو جاتا تو یہ نیک اعمال کرتا، اللہ کا ذکر کرتا، گناہوں پہ استغفار کر لیتا؟ فقال الرجل نعم، بندے نے جواب دیا کہ ہاں۔ فقال الحسن
فما لنا لا نکون کہذا المیت، ہمیں کیا ہو گیا، ہم اس میت کی مانند بھی نہیں بن سکتے کہ ہم دل میں تمنا کریں ہم اور 2 رکعت پڑھ لیں، کچھ اور اللہ کا ذکر کر لیں، کچھ اپنے گناہوں کی اور معافی مانگ لیں، تو ہم تو میت کی مانند بھی نہ بنے۔ تو غفلت میں پڑا ہوا انسان تو اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی کا وقت اللہ رب العزت نے دیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں نیک اعمال کریں۔ چنانچہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ نیکی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 63 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، 1 قرآن مجید دن میں، 1 قرآن مجید رات میں، اور 3 قرآن مجید تراویح میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ علمی کام میں سارا دن مصروف رہتے تھے، اس کے باوجود 300 رکعت نفل روزانہ پڑھا کرتے تھے، اور جب ان پر امتحان آیا اور ان کو درے لگے مسئلہ خلق قرآن کی وجہ سے تو ان کا جسم کمزور ہو گیا تھا، تو اس وقت وہ 150 رکعت روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ ہے کوئی عورت جو 50 رکعت روزانہ پڑھتی ہو؟ تو ہماری زندگی کے اعمال کو دیکھیں تو حیرانی ہو جائیں۔ ایک بزرگ تھے، روزانہ 70 طواف کیا کرتے تھے، ہر طواف کے 2 رکعت نفل ہوتے ہیں، تو 140 رکعت تو واجب الطواف پڑھتے تھے۔ یہ لوگ کیسے اتنے اعمال کر لیتے تھے؟ ان کو فکر لگی ہوتی تھی تو وہ ہر وقت نیک اعمال کرنے میں مشغول ہوا کرتے تھے، وہ زندگی کے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ اگر عورتیں یہ سوچیں کہ یہ تو پہلے زمانے کے لوگ تھے، فارغ تھے، فرصت تھی، آج کل کہاں اتنا وقت ہے، تو ابھی اسی رمضان کی بات ہے، ایک نوجوان نے بتایا کہ میرا روزانہ 1 قرآن مجید مکمل کرنے کا معمول ہے۔ اس وقت میں بھی، آج کے دور میں بھی ایسے نوجوان ہیں جو روزانہ 1 قرآن مجید مکمل پڑھ رہے ہیں۔ کوئی بتاتا ہے کہ 10,000 مرتبہ روزانہ کلمہ پڑھتا ہوں، کوئی بتاتا ہے کہ میں 20,000 دفعہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ ایک خاتون نیک ہیں، کہنے لگی حضرت میرے پاس بہت وقت ہے، بتائیں میں کیا پڑھوں؟ تو اس عاجز نے کہا کہ 7,000 دفعہ کلمہ پڑھیں۔ پھر اس نے فون کیا کہ جی وقت ہے اور کیا کروں؟ میں نے کہا 10,000 دفعہ پڑھیں۔ پھر فون کیا جی اور بھی وقت ہے، میں نے کہا کہ اچھا 21,000 مرتبہ پڑھیں۔ مصلی کی بندی نے پھر فون کیا کہ جی میرے پاس بہت وقت ہے، اب بچوں کی شادیاں ہو گئیں، میں فارغ ہوتی ہوں، خامن چلا جاتا ہے دفتر میں، میرے پاس بہت فرصت ہے، حضرت مجھے بتائیں۔ ہم نے کہا زیادہ کر لو۔ اللہ کی شان کہ اس نے فون کیا کہ حضرت میں روزانہ 40,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھتی ہوں، ہر تیسرے دن قرآن مجید ختم کرتی ہے، ہر تیسرے دن اس کی کال آئی ہوتی ہے حضرت آج میرا ختم قرآن ہو گیا۔ تو ایسی بھی تو عورتیں آج کے دور میں ہیں جو روزانہ 40,000 مرتبہ کلمہ پڑھ رہی ہیں اور ہر تیسرے دن قرآن پاک ختم کر رہی ہیں۔ اس مجمع میں کتنی عورتیں ہیں جن کو اللہ نے صحت بھی دی، جوانی بھی دی، وقت بھی دیا، فرصت بھی دی، مگر کس کا معمول ہے ایسا؟ ہم لوگ 15 دن میں جاتے ہیں، 1 دفعہ عمرہ کرتے ہیں یا 2 دفعہ عمرہ کرتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں نوجوان، وہ مسجد نبوی میں کام کرتے ہیں اور ان کو ہفتے کے بعد ایک چھٹی ہوتی ہے، تو جس دن چھٹی ہوتی ہے وہ بس میں سفر کرتے ہیں مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ، احرام باندھ کے جاتے ہیں اور ایک دن میں 3 مرتبہ عمرہ کرتے ہیں۔ 1 دفعہ عمرہ کیا، مکمل ہو گئے اعمال، پھر دوسری دفعہ احرام باندھ کے عمرہ کیا، پھر مکمل کیا، بال کٹوائے، پھر تیسری دفعہ احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ 3 دفعہ عمرہ کر کے وہ پھر بس پہ بیٹھتے ہیں اور واپس آ کر سیدھا اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ تمہیں سن کے خوش ہوا کہ دیکھو ہماری حالت، دیکھو کہ 15 دن میں 1 عمرہ، اور اس نوجوان کا شوق دیکھو کہ ڈیوٹی سے آیا اور آیا بھی بس میں، اور 3 عمرے ایک دن میں کر کے پھر بس میں واپس جا کر پھر اپنی ڈیوٹی کی۔ تو جن کو فکر لگ جاتی ہے وہ پھر اپنی زندگی کے وقت کو اس طرح کماتے ہیں۔ گل سادی ہے میلا گھڑی دے، رتاں آندیاں جاندیاں رہندیاں نے، کرما والیاں او جیڑیاں، رکھ لا کے مڑ چھاویں بہندیاں نے۔ کہ بات تو بڑی سادہ ہے، یہ موسم تو بدلتے بدلتے رہتے ہیں، مگر قسمت والی عورتیں وہی ہوتی ہیں جو درخت لگاتی ہیں اور ان کے سائے میں مزے سے بیٹھتی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو آج نیکی کے درخت لگائیں گی اور کل ان کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھیں گی۔ ہم میں سے کس کو پتا کہ کتنی مہلت باقی ہے؟ کتنے لوگ پچھلے رمضان میں زندہ تھے، اس رمضان میں موجود نہیں،
اور کتنے ہم میں سے اس رمضان میں زندہ ہیں اور ان کی زندگی میں اگلا رمضان نہیں ہوگا۔ تو اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں، ایام زندگی سے فائدہ اٹھائیں۔ یاد رکھنا یہ تھکاوٹیں سب اتر جائیں گی، نامہ اعمال میں لکھے ہوئے عمل باقی رہ جائیں گے۔ ہمارے اکابر اپنے آپ کو اتنا تھکاتے تھے کہ رات کو سونے کے لیے بستر پہ جاتے تھے تو تھکے ہوئے اونٹ کی طرح پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے رکھا کرتے تھے۔ حفصہ بنت سیرین، محمد ابن سیری رحمت اللہ علیہ کی بہن تھی، سارا دن بچوں کو، عورتوں کو قرآن پڑھاتی اور رات آتی تو عشاء کے وقت سے تہجد شروع کرتی اور سحری تک پڑھتی رہتی۔ زندگی کے 35 سال انہوں نے اس ترتیب پر گزار دیے۔ ایک شخص کہتے ہیں میں رابعہ بصریہ کو ملنے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا پھر آؤں گا، پھر گیا تو دیکھا ظہر کی نماز پڑھ رہی ہیں، پھر گیا تو دیکھا کہ قرآن پڑھ رہی ہیں، پھر گیا عصر پڑھ رہی ہیں، پھر تسبیحات پڑھ رہی ہیں، پھر مغرب پڑھ رہی ہیں، عشاء پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا میں عشاء کے بعد آؤں گا، دیکھا تو عشاء کے بعد مصلی پہ کھڑی اللہ کے سامنے تلاوت کر رہی ہیں۔ اسی حال میں فجر ہو گئی، فجر کے بعد پھر ذکر کرنے بیٹھ گئیں۔ اب بیٹھے بیٹھے ان کو تھوڑی دیر اونگ آ گئی تو بہت ہی ہڑبڑا کے اٹھیں اور دعا مانگنے لگیں، اللہم انی اعوذ بک من عین لا تشبع من النوم۔ اے اللہ میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ مانگتی ہوں جو سو سو کے تھکتی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ 24 گھنٹے میں لیٹ کے نہیں سوئیں، بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی اور اس پہ اللہ کی پناہ مانگتی ہے۔ جنہوں نے زندگی کی قدر کو پہچانا انہوں نے ایسے عمل کیے۔ کہتے ہیں کہ پچھلی امتوں کی عمریں لمبی تھیں، جیسے نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 1000 سال، کسی کی 500 سال، کسی کی 700 سال۔ تو ایک عورت ایک نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ حضرت میرے بچوں کے لیے دعا کریں، یہ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، زندہ نہیں رہتے۔ پوچھا کتنی عمر میں؟ تو کہنے لگی کوئی 200 سال کے بعد فوت ہو جاتا ہے، کوئی 300 سال کے بعد۔ تو وہ نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ کی بندی، قرب قیامت میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسانوں کی عمریں ہی 100 سال سے تھوڑی ہوں گی۔ تو وہ عورت بڑی حیران ہو کر سننے لگی اور کہنے لگی کہ اچھا جن لوگوں کی عمریں 100 سال سے تھوڑی ہوں گی کیا وہ دنیا میں رہنے کے لیے گھر بنایا کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں گھر بھی بنائیں گے، شادی بیاہ بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے۔ تو اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں ٹھنڈی سانس لی؟ تو وہ کہنے لگی کہ اگر کبھی میں اس وقت میں ہوتی جب عمر ہی 100 سال سے تھوڑی تھی تو میں اتنا عرصہ تو ایک سجدے میں گزار دیتی۔ تو حقیقت تو یہی ہے کہ ہم یہ 50-60 سال کی زندگی ایک سجدے میں ہی گزار دیتے۔ زندگی کے وقت کی قدر کر لیجئے۔ ہارون رشید ملک کا بادشاہ ہے اور 200 رکعت روزانہ نفل پڑھتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ سنا کے بعد کوئی عاجز مکمل کرتا ہے۔ ایک شخص کہتے ہیں میں ایک باندی کو لے کے آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی ہے۔ عشاء کے بعد مجھ سے آ کے پوچھتی ہے جی کوئی کام، میری ضرورت؟ میں کہتا ہوں نہیں۔ تو وہ وضو کر کے مصلی پہ آ جاتی اور پوری رات اللہ کے سامنے رکوع اور سجود میں گزار دیتی۔ کئی دن اسی طرح ہوتا رہا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ میرا بستر بنا دو۔ اس نے بستر بنا دیا اور مجھ سے سوال کرنے لگی کہ جی آپ کا بھی کوئی آقا ہے جیسے میرے آقا آپ ہیں، اور جو آپ کہتے ہیں میں وہی کام کرتی ہوں، تو کیا آپ کے بھی کوئی آقا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس کی بات نے میرے من کو جگا دیا کہ واقعی میرا بھی تو آقا ہے، مجھے بھی تو اس کو راضی کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ یہ عورت اگر مجھے خوش کرنے کے لیے بھاگ بھاگ کے کام کرتی ہے تو مجھے بھی تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنی چاہیے۔ کہنے لگے رات کو پھر میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت دعا مانگ رہی ہے، اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ تو میں نے اسے کہا کہ اے لڑکی دعا یوں نہیں مانگو بلکہ یوں مانگو، اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم۔ تو اس پر وہ کہنے لگی کہ دیکھیں اگر اللہ مجھ سے محبت نہ کرتے تو مجھے یوں راتوں کو نہ جگاتے اور آپ کو یوں میٹھی نیند نہ سلاتے۔ تو اس عورت کی بات ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ کو محبت ہوتی ہے اللہ بندے کو راتوں کو جگاتا ہے۔ عورتیں تو اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہیں، خاوند کو بیوی سے محبت ہوتی ہے، وہ بیوی کو وقت دیتا ہے، راتوں کو جگاتا ہے، وقت لیتا ہے۔ تو اگر اللہ رب العزت سے ہمیں محبت ہے تو کیا اللہ تعالی ہمیں تہجد میں جگاتے ہیں؟ آج کی عورت کو شکوہ یہی ہوتا ہے کہ خاوند وقت پہ نہیں آتا، ہمیں وقت نہیں دیتا۔ تو بھائی اگر اللہ رب العزت ہم سے محبت کرتے تو وہ بھی تو ہمیں مصلی پہ بٹھاتے، وہ بھی تو ہمیں تہجد میں جگاتے۔
نہ مصلی پہ بیٹھنے کی توفیق، نہ تہجد کی توفیق، تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ ابھی محبت کا وہ درجہ حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے تو یہ عاجز عرض کرتا ہے کہ یہ کبھی نہ سوچیں کہ میں تہجد نہیں پڑھتی، بلکہ یہ سوچیں کہ میرا یہ تعلق کمزور اتنا ہے کہ اللہ تہجد کے وقت میں میری شکل دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے، فرشتے بھیج کے سلا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو نہیں چاہتے یہ تہجد پڑھیں، فرشتوں کو بھیجتے ہیں تھپکی دے کے سلا دو، میں نہیں چاہتا، یہ میرے مقبول بندوں کے جاگنے کا وقت ہے، میں ان کو مصلی پہ کھڑے ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو یہ نہیں کہ ہم تہجد نہیں پڑھتے، ہمیں جاگنے ہی نہیں دیا جاتا۔ آج وقت ہے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اپنے وقت کو عبادت میں لگائیں۔ ہر محب محبوب کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارتا ہے، کیا ہم اپنے اللہ کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارتے ہیں؟ آج کا یہ کوسچن ہر عورت نوٹ کرے اور اس کو اپنے دل میں سوچے کہ ہر محب اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارتا ہے، کیا ہم اپنے اللہ کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارتے ہیں؟ تلاوت کرتے نظر آئیں، تسبیح پڑھتے نظر آئیں، مصلی پہ بیٹھے نظر آئیں۔ صرف رمضان کی بات نہیں ہے، پوری زندگی کی ترتیب ایسی ہو، کتنا وقت ہم مصلی پہ گزارتے ہیں۔ اور اگر بس آئے، نماز پڑھی اور نفل بھی چھوڑ دیے اور اس کے بھاگے، تو اس کا مطلب کہ مصلی سے وحشت ہے، محبت نہیں ہے۔ تو آج وقت ہے ہم زندگی کے اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگیں، نیک اعمال کی کوشش کریں۔ آج ایک لمحے کی توبہ زندگی کے سب گناہوں کو معاف کروا سکتی ہے۔ اس لیے ہم نے اس رمضان میں عورتوں کے پروگرام میں یہی ترتیب سوچی کہ وہ اعمال جن کے کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ان اگلے 8-9 دنوں میں انشاءاللہ اسی عنوان پہ گفتگو ہوگی۔ بہت سارے عمل عورتیں کرتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ نیت ہی نہیں کر سکتی، ان کے لیے وہ عمل کرنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ اجر کا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر اجر کا پتہ ہو تو کام کرنے بھی آسان ہو۔ تو روزانہ ایسے کام جن کے کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگلے ان تمام دنوں میں اسی کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اور آپ یہ ذہن بنا کے آئیں کہ ہم نے ان کاموں کو نوٹ کرنا ہے اور ان کاموں کو مستقل کرنا ہے، تاکہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں وہ ادھر معاف ہو جائیں اور قیامت کی ندامت سے ہم بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ میرے مولا، ہم غفلت بھری زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں میرے مولا، ہم نے زندگی کے اوقات کی قدر نہ کی، ہم بہت بے قدرے لوگ ہیں اللہ۔ ہم تو دنیا کی زیب و زینت میں پھنسے رہتے ہیں اور دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اللہ۔ وقت ہونے کے باوجود مصلی پہ گھنٹوں نہیں گزارتے اللہ۔ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمیں عبادت کا شوق عطا کر دیجئے اللہ، عبادت کا شوق عطا کر دیجئے۔ ہم بھاگ بھاگ کے نیکی کریں، ہمیں ایسا بنا دیجئے، نیکی کر کے دل نہ تھکے اللہ، ہمیں ایسا بنا دیجئے، ہمیں ایسا